کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے. طرز زندگی، طرز معاشرت، معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں. لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی، بیٹھیں بھی، چلیں بھی، سوئیں بھی. نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں. یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے. وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے. یہ سارے کام وہاں بھی. پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں. حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران. ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی. ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے. ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی. تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے. میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے. جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی. سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں. ضرورت نہیں ہے. پاکستان بنا تھا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار. حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں پورا بھر دیا تھا.
اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے. وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم نے خاص ہے. دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے. نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے. مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا. ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے. 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے. کہنے لگے لو پاس رکھ لو. اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا. اس نے لکھا پیدا ہو چکے تھے. کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی. اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ ربیہ بن ابو عبد الرحمن. اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں. حضرت حسن بصری جیسے لوگوں نے ان سے پڑھا. خود جہاد پہ چلے گئے. آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی، ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں، انہیں تنخواہ ملتی ہے، چھٹی پہ آتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا. اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے. کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی، لوٹ سکتا ہے. کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے. 27 سال. یہاں تو خاوند باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو صرف پیسے کمائے. مصیبتیں تو ساری میں نے دیکھی. معاذ اللہ بعض جگہ، سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کیتے. 27 سال شوہر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا. 30,000 دینار دے کے چلے گئے. 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا. اب بیٹا محدث بن گیا، عالم بن گیا. اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے؟ حضور کے مدینے میں، مدینہ النبی میں، مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان کے صاحبزادے حضرت ربیہ یہ مسجد نبی میں، حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے. آئے گھر، دروازے پہ دستک دی. صاحبزادے نے دروازہ کھولا. نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو. جناب ابو عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے تو صاحبزادے نے کہا بوڑھے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو بتا تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے. شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا. پردہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے 27 سال کے بعد. 27 سال کے بعد. آپ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگی بیٹا ان کو اندر آنے جو تمہارے والد ہیں. بڑا روئے باپ بیٹا، بڑا روئے. ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں، پر قرآن پاک پڑھے نا تو 2 مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کی بھی ملتی ہیں. ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار، اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار، اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال. اس کا بھی جواب کوئی نہیں. باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں، اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. باپ بیٹا مل کے بڑا روئے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت ربیہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے. یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر بیت گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا. پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا، حضور کی مسجد میں عصر پڑھ کے آئیں، پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. حضرت ربیہ نے امامہ باندھا، جبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں. سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا؟
उम्र ज्यादा नहीं पर किस तरह शौक से हुजूर का दीन बयान कर रहा है। कौन है? तो बताने वाले ने कहा कि हुजूर एक ना अबू अब्दुल रहमान नाम के बुजुर्ग हैं, वो 27 साल से जिहाद में गए हुए, ये उनका बेटा है। ये सुना कि मेरा पुत्र इतना बड़ा आलिम, छम छम आंसू बहे, दाढ़ी भर गई आंसू। हुजूर की मस्जिद में तशक्कुर के आंसू, खूब रोए, खूब रोए। उठे घर गए और जब आंसुओं भरा चेहरा लेके घर आए तो अम्मा सारी बात ही समझ गई। कहने लगी, देखा है वो बेटे को हदीस पढ़ाते, अब पता चला मैंने आपके 30,000 दिनार कहां खर्च किए, मैंने आपका पैसा जाया तो नहीं किया। हजरत अबू अब्दुल रहमान फरोख फरमाने लगे, रब तुझे सिला दे और मेरी तरफ से भी दे, तूने तो कमाल कर दिया है। हदीस तेरा बेटा पढ़ा रहा था और कद मेरा ऊंचा होता जा रहा था, सबक तेरा बेटा दे रहा था और यूं लग रहा था कि दर्जे मेरे बुलंद हो रहे हैं। तो माओ ने कमाल किया, इनकलाब किया, बेटियों ने, बहनों ने दीन के लिए हमेशा अपना किरदार पेश किया। मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इस वतन पर खास रहमत फरमाए, अल्लाह ताला खास करम नवाजी करे और इस वतन अजीज पर अल्लाह ताला ऐसी रहमत कर दे कि यहां से ये सारे फसादात दूर हो जाएं। अल्लाह ताला अमन वाला वक्त अता करे और ये जितनी सारी आजमाइशें हैं इन सब से अल्लाह ताला इस वतन को जल्दी से निकाल दे। बड़ा ही खूबसूरत वतन है हमारा, बड़ा ही प्यारा है, बड़े प्यार करने वाले लोग, बड़ा जज्बा है, बड़ा शौक है, बड़ा दर्द है, इसको बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है और बड़े खूबसूरत लोग इस धरती में दफन है। ये बाबा फरीद का वतन है, दाता अली हजवेरी का वतन है, ये हजरत मुहद्दिस आज़म का वतन है, ये बड़े बड़े अकाबिरीन और नेक लोगों की धरती, हजरत शमसुल आरिफीन, पीर मेरे अली, पीर जमाते अली, कितने कितने नाम में गिनूं, कैसे कैसे मुकद्दस लोग इस वतन में मौजूद हैं। ये बड़ी अजीम जगह है। इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। अल्लाह ताला इसकी फिजाओं को हमेशा ठंडा रखे।